Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be talking about the journey of the captives of the household of the Prophet from Karbala to first Kufa and then to Damascus. This journey took place, was undertaken in about 20 days' time. Now we go back and look at the time when Imam Hussain was departing from Medina in the month of Rajab. While leaving Medina, he said, I have not risen to spread evil or to show off, nor for spreading immorality or oppression, but I have left for the betterment of the Ummah of my grandfather, and I desire to propagate the religion and forbid against evil, thus following the footsteps of my grandfather and father Ali ibn Abi Talib. Now here we see the last moments of Imam Hussein's life on this earth or planet, and here he raised a plea for help. Hal min nasiru yansuruna. Is there anyone who can come to my help? And this plea or this appeal will continue till doomsday, because Imam Hussain was fighting against oppression and injustice. So anyone who fights against injustice and who fights against oppression is fighting for the cause of Imam Hussain. These are the last scenes before he left for his martyrdom. After he was martyred, the family of the Prophet was taken as captives, and their tents were burnt, and they were handcuffed and led to the court of Ibn Ziyad, who was the governor of Kufa. And here it is, one must remember the saying of the Holy Prophet, Hussain is from me and I am from Hussain. Hussainu minni wa ana min al-Hussain. The captives were paraded, handcuffed and brought to the presence of Abdullah ibn Ziyad, who was the governor of Kufa, as mentioned earlier, and he, while addressing the family of the Prophet, said and recited the verse of the Holy Quran, فَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ عزت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے. مراد اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ نے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا اور مجھے اور یزید کو عزت بخشی ہے. تو یہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو بڑا معقول اور صحیح جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گیا، بات نہیں آگے کر سکا. پھر یہ قافلہ جو تھا یہ ایک دن ادھر رہا کوفہ میں، اور اگلے دن ان کو شام کی طرف لے جایا گیا. پھر اسی طرح بے کجاوا اونٹوں پہ اور باندھے ہوئے توق و رسن اور رسیوں سے ان سب کو اکٹھا باندھا ہوا تھا. ادھر یہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو باقی لوگ تھے جو امام کے امراء تھے اور خاندان رسول اہل بیت رسول نہیں تھے، ان کو عبداللہ ابن زیاد نے آزاد کر دیا تھا. تو یہ صرف خاندان رسول کے ساتھ ہی یہ دشمنی اور عداوت تھی. جب دمشق پہنچے تو یزید جو تھا، جب ان کو پیش کیا گیا قیدیوں کو رسیوں سے بندھا ہوا یزید کے سامنے، تو یزید کے سامنے سر مبارک امام حسین عالی مقام تھا، جس کو وہ چھڑی کے ساتھ ان کے دانتوں کے اوپر پھیر رہا تھا اپنی چھڑی، اور بڑا خوش تھا. اور لوگوں کے سامنے تو اس نے یہی بتایا ہوا تھا کہ یہ ایک باغی گروہ تھا جس کو ہم نے ذلیل و رسوا کر کے قید کر کے سرنگوں کر دیا. تو ادھر جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا تعارف کروایا اور اس بڑے دربار میں بتایا لوگوں کو کہ وہ ہیں کون. تو ان کا خطبہ جو ہے اس میں سے کچھ اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حمد خدا کے لیے جو دنیا والوں کا پالنے والا ہے، خدا کی رحمت ہو میرے جد عالی حضرت پر اور ان کی آل اطہار پر. حق سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انجام کار ان لوگوں کا جنہوں نے بدی پر کمر باندھی ہے اور بے دھڑک بدی کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آخر کار خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا اور آیات الہی سے تمسخر کیا. اے یزید، جب تو نے زمین و آسمان کو ہمارے لیے تنگ کر دیا اور ہم قیدیوں کی طرح تشہیر کیے گئے، تو نے سمجھ لیے کہ خدا نے ہم کو ذلیل اور تجھ کو بلند کیا، اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ تو پیش خدا قدر و منزلت رکھتا ہے. جب تو نے دیکھا کہ تیرے لیے اسباب دنیا فراہم اور رکاوٹ کی دنیا درست ہو گئے اور ہماری حکومت و سلطنت تیرے لیے تمام خطرات سے صاف ہو گئی،
تو تو شاد و مسرور اور متکبر اور مغرور ہو گیا؟ ذرا ٹھہر جا، آپے سے باہر نہ ہو، جلدی نہ کر، کیا تو اس فرمان الہی کو بھول گیا ہے؟ یہ خیال نہ کرو کہ کافروں کو ہمارا ڈھیل دینا ان کے لیے اچھا ہے۔ ہم نے یہ مہلت ان کو صرف اس لیے دی ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوں، اور بالآخر ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب مہیا اور مقرر ہے۔ اے پسرے آزاد کردگان، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ جب ابو سفیان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور ہم دختران رسول بے متنع و چادر در بدر تشہیر کی جائیں؟ ہر قریب و بعید اور شریف و رذیل ان کے چہروں کو دیکھے۔ مردوں میں نہ کوئی ان کا سرپرست رہا، نہ کوئی حفاظت کرنے والا۔ ان لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جنہوں نے شرفاء کے کلیجے چبائے اور شہداء کے خون سے جن کا گوشت اگا۔ یہ ریفرنس ہے وہ حضرت حمزہ کی شہادت کا، اور جو ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ اور ہندہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس کبھی بے ادبی کے بعد تیرا یہ کہنا کہ اگر بدر و حنین میں مارے جانے والے میرے بزرگ آج زندہ ہوتے اور میری اس فتح نمایاں کو دیکھتے تو وہ خوشی کے نعرے بلند کرتے اور تجھ سے کہتے کہ شاباش اے یزید، تو نے خوب بدلہ لیا، گھبرا نہیں، جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے گھاٹ اترے گا۔ اس وقت تو آرزو کرے گا کہ کاش تو بہرا اور گنگا ہوتا، اور جو کچھ کیا نہ کرتا، اور جو کچھ کہا نہ کہتا۔ پھر دعا مانگی جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، بار الہ تو ہمارا حق ہم اہل بیت کو دلا، اور ہم پر ظلم کرنے والے سے ہمارا انتقام لے۔ اے یزید باخدا لم یزل، تو نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ تو نے اپنا ہی پوست چاک چاک اور گوشت پارا پارا کیا ہے۔ ذریت رسول کی خون ریزی اور اطرت نبی کی بھی حرمتی کے گناہ کا بوجھ لے کر تجھے عرصہ محشر میں پیش رسول حاضر ہونا ہوگا، اور اس وقت خدا سبحانہ تعالیٰ ان کا حق دلائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جو خدا کی راہ میں قائم آئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے خطبے جو تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اور جناب امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں دیے، اور یزید نے ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیا، اور کتنے سال سے بڑھ کے زیادہ عرصہ قید خانے میں ان کو رکھا۔ پھر تقریباً 2.25 سال کی صعوبتیں اٹھانے کے بعد ان کو آزادی نصیب ہوئی۔ اور ادھر یہ ایک آیت ہے سورہ شورى کی کہ جب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا اجر دیں، اجر رسالت، تو آپ ان سے کہیں کہ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ہی اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور شکر گزار بندوں کا قدر کرنے والا ہے۔ تو ادھر جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ امام حسین کا یہ جو معرکہ کربلا ہے، یہ سب کو، حریت پسند لوگوں کو ایک جذبہ ان میں پیدا کرتا ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور لبیک یا حسین سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کی اس مشن کو جاری کرنے کے لیے مولا حسین تیار اور آمادہ ہیں کہ جہاں کہیں ظلم ہوگا یا جہاں کہیں ناانصافی ہوگی ادھر ہم لبیک کہیں گے آپ کی کال پہ، اور ظلم اور بربریت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جہاد کر کے۔ تو اگر اس طرح کا جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ یمن کا مسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا اور جو فلسطین کا، یہ سب مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔